اسی پر ہی مولوی جو ہے یہ دعا اندر مانگ لی، پھر باہر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ درود و سلام اب جو اندر پڑھا جا رہا ہے باہر کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن بالکل نہیں. مولوی صاحب تھے نا تو مسئلہ نہیں مانتے، مناظرے کیا آخر میں اس نے کہا جی نہیں، اس نے پھر دعوت کی مولوی صاحب کی، اور شوربے میں مرچیں بہت ٹکا کے ڈال دی. مولوی صاحب نے کہا گھوگو آتا ہے پانی دے، اور میں پانی تو بغیر تو شوربہ نہیں بنتا، وچ پانی ہے یہ پانی انہوں نے کہا نہیں مردہ. فرمایا جی نے تینوں وچ پانی ہے مرچاں دی وجہ کر کے تو باہر والا پانی منگدا ہے. جی تینوں گھوگو آندا ہے، سنی درود نہ پڑھے دعا نہ مانگے تے سنی بھی نعرہ تحقیق بھی لگایا کریں، یہ نعرہ بھی ختم نعرہ تحقیق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، نقیب ہو خطیب ہو نعت خواں ہو، امام حسین پاک مولا علی پاک اشعار یاد ہیں، لیکن پیارے صدیق پاک کے اشعار یاد ہیں، کیونکہ یہ میری صدیق کی نسبت سے جو مہینہ چل رہا ہے. کون صدیق؟ مولا علی پاک فرماتے ہیں اس کو رب نے صدیق بنایا. میری محبوب فرماتے ہیں، ریاض النادرہ میں روایت موجود ہے، راوی مولا علی پاک، رب سے جب ہم کلام ہوئے تو رب نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں میں عرض کیا اللہ علی، رب نے فرمایا صدیق، میں علی، رب نے فرمایا صدیق، عرض کیا یا علی قربان جائیں قربان جائیں. مولا علی پاک فرماتے ہیں میرا رب جب چاہتا ہے صدیق کا پہلا نمبر ہو تو صدیق کا ہی پہلا نمبر. حوض کوثر کے میرے آقا فرماتے ہیں 4 کونے ہیں، پہلے پر صدیق، دوسرے پر پیارے عمر پاک، تیسرے پر عثمان غنی، چوتھے پر مولا علی مشکل کشا. جب کوئی شخص آئے گا تو پہلے صدیق والے کونے پہ آئے گا، وہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے، اس کے دل میں علی کا بوجھ تو اللہ کا کرم ہے. سنی کے چہرے پر پھٹکار نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ سرکار کا نعرہ آئے تب بھی سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، حق 4 یار کا نعرہ آئے تب بھی گردے ایکٹیو اور دل میں طاقت، حال کمزور بھی ہو طاقتور ہو جاتا ہے، اور نعرہ حیدری لگے تو پھر جگر میں خون بن جاتا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مصری ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ. کیا بات ہے، وہ سونے صدیق، میرے آقا نے فرمایا صدیق تیرا احسان ہم نہیں چکا سکتے. میں نوکر صاحب تھا، یہ کیا نوکری کی؟ نوکری تو سنی کرتا، نوکری کرتا تو پھر ختم نبوت پر جب وقت آیا تھا تو چاہیے یہ تھا نکلتے تم نے ہی تو نعرے لگائے، پیسے لگائے، مدرسوں چوکوں پتہ نہیں کس کس چیز کے نام رکھے، لیکن جب وقت آیا تو پھر حلوہ کھانے والے کام. کیونکہ میرے امام غوث ربانی شہباز اعلی مقام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا غلام کی عزت مالک سے، اگر مالک کی عزت ہو تو غلام کی عزت ہوتی ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے اہل سنت کو وہ عزت اور مقام عطا فرمایا. ابھی تو سنی چلے تھے، وزیر آباد پہنچے تو وزیر ہل گئے تھے.
ہمیں کالج سے آگے نہیں گزرنے دے، کنٹینر لگا کے پیوست کر دی، ویلڈ کر دیا، کرنٹ چھوڑ دیا، لیکن بابے کے عاشقوں نے ایک نعرے کے جھٹکے سے 11,000 وولٹ کا جھٹکا توڑ دیا۔ یہ طاقت ہے دل سے عشق او توانا می شود، خاک حمد و شیر سریہ می شود۔ اقبال فرماتے ہیں یہ عاشق رضا سے نہیں، عشق مصطفیٰ سے زندہ ہے۔ دیکھا نہیں 25 دن جن کے کپڑے پہنے ہوئے، آپ بتائیے میل، کچیل، درد، خاک اتنا بڑا، لیکن قربان جائیں کوئی ایک بھی عاشق ایسا نہیں تھا جس کے کپڑوں سے بدبو آئی یا بدن سے 25 دن کپڑے نہ بدلے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے کہ میرے محبوب کا کرم، یہ بڑھ کمانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اتنے بندے بیٹھے ہمارے اندر اوجڑی ہے کہ نہیں ہوتی، اوجڑی چ گند ہے، بو آ رہی نہیں، خون ہے بو آ رہی نہیں، کیوں؟ یہ میری محبوب کے قدموں کی خیرات ہے، گنہگار ہے لیکن غدار نہیں ہے، کہ جسم سے بدبو نہیں آئے۔ یاد رکھیں گناہگاراں نہیں سے صف وچ کھڑے لیکن غداراں نہیں، جڈا مرضی تہجد گزار دے۔ لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب ہے، وہ کیڑا حاجی صاحب، بڑی دلیلیں دیتے ہیں۔ حاجی صاحب کا سینہ چوڑا ہے، لیکن پوچھ لیے جائے حج کے اراکین کتنے، شرائط کتنی ہے، بیچارہ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ زمزم میں جی ٹوپی کی تصویر ایک بار ان زائرین حق سے پوچھے کوئی زمزم کے سوا اور بھی کچھ لائے؟ مولوی صاحب یہ بھی کہنا بدعت ہے، کسی صحابی نے حاجی نہیں لکھوایا، میرے محبوب نے حاجی نہیں لکھوایا، حضرت حبیب اجوی سے لے کر ذات علی حجویری تک کسی نے حاجی نہیں لکھوایا۔ یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا کروڑ ہے، احسان عظیم ہے۔ یاد رکھنا حاجی حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی تھے جنہوں نے 70 حج پیدل کیے، امام الفقہا، استاد العلماء، حافظ الحدیث، 70 حج، اتنے بڑے سخی قرض ادا کرتے تھے کسی کا، فرماتے تھے بتانا نہیں۔ کسی نے خط لکھا، محدث کبیر فرماتے کہ مجھے حضور ضرورت ہے، آپ نے فرمایا اپنے وکیل سے 700 روپیہ اس کو دے دیں، 700 درہم۔ وکیل نے دیکھا خط، انہوں نے کہا یہ لگتا ہے ایک صفر زیادہ پڑ گئی ہوگی، خط لکھا حضور کہیں غلطی تو نہیں ہوگی ایک صفر؟ فرمایا اب 14,000 درہم دینا۔ انہوں نے کہا حضور خیر ہے؟ فرمایا کیوں؟ سائل کو دیر کیوں ہوئی ہے، لہٰذا اسی مطابق اسی لیکن جب فوت ہوئی 30 سال کسی نے خواب میں دیکھا، 30 سال رب نے جنت میں داخل دیکھنے والے نے پوچھا حضرت جی خیر ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں علم نہیں، اس کی بارگاہ میں کرتوت نہیں بلکہ نبی کی ناموس دیکھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا بنا؟ فرمایا میں نے گستاخ کی شکل دیکھی تھی، شفقت کی نگاہ سے۔ آپ نے فرمایا میں تیرا علم کیا کروں، میرے محبوب کا گستاخ ہو، اس کی شکل محبت سے دیکھے۔ اس نے کہا جی چاچا ہے جی، رشتہ دار مولوی ہے جی، رشتہ داریاں توڑ دی۔ میں نے کہا میرے محبوب کی ذات کی رشتہ داریاں تھوڑی کیوں کرتی؟ میرے صدیق پاک بھی تو تھے نا 90 سال کے بابا جی، آپ کے والد صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان جن کا وہ کہا نہیں ہے 90 سال کی عمر، تماچا ہونا نیچے گرے سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار نے فرمایا والد عرض کیا حضور والد رسول حضور میرے پاس تلوار نہیں تھی مگر میں کاٹ کے رکھ دیتا۔ آپ کا قرآن کا تفسیر قرطبی میں مختلف طور سے لا تجد قوم یؤمنون باللہ، پیچھے آیات آ رہی ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین كتب اللہ الغالب انا ورسولہ۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كان آباؤهم او ابناؤهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اے میرے محبوب
ہم صدیق سے بھی راضی ہو گئے، عبیدہ بن جراح جس نے اپنی والد کی گردن کاٹ کر در مصطفیٰ میں، اے میرے محبوب ہم عبیدہ بن جراح سے بھی راضی ہو گئے۔ میں نے پوچھا یا اللہ تو باپ مروانے پہ راضی ہوتا ہے؟ فرماتا نہیں، میں باپ نہیں بلکہ گستاخ مروانے پہ راضی ہوں۔ راضی اللہ عنہ، رب نے مہر لگا دی، میں راضی۔ قاضی کون ہوتا ہے؟ جج کون ہوتا ہے؟ اقلیت کے نام پر جناب جی یہ بڑا ظلم ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، سب سے کوشش کریں بچوں کو پہلے دین پڑھائیں گا۔ بیچارے یتیم بڑے پھرتے ہیں، علمی یتیم، PhD بھی کی ہوئی ہو، وہ علمی یتیم ہے جدا کو نہ آگا نہ پیچھا، بالکل بے سر و سامان کی حالت میں کہتے جی ترقی ہے، منہ کالا کر کے جی ترقی، اسی ترقی کی ایک مثال دی علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے مسلم شریف میں۔ آپ فرماتے ایک شخص بکری لے کے جا رہا، دو چور پیچھے پڑے تھے، ایک نے رسی کاٹی اور لے گیا، بکری لے گیا، دوسرا چور چوک میں آ کر جو رونے لگ گیا۔ جب وہ چوک میں پہنچا تو اس نے پیچھے دیکھا بکری نہیں، رونے لگ گیا۔ اور وہ چور جو دوسرا تھا وہ سامنے رو رہا تھا، کنویں کے قریب بیٹھ کے انہوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میں بکری لے کے آ رہا تھا، پیچھے سے کسی نے بکری چرا لی، میرا دھیان بھی اس طرف نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں پانی پینے لگا ہوں کنویں سے، 500 دینار کی پوٹلی تھی وہ کنویں کے اندر گر گئی، لہٰذا اگر کوئی شخص تیر لیتا ہو تو پھر اس اعتبار سے مجھے نکال دے، میں 100 دینار اس کو دے دوں گا اور 400 کو خود رکھ لوں گا، اور اس کے دل میں لالچ ہے۔ انہوں نے کہا میں تیراکی کر لیتا ہوں، 10 دینار کی بکری آئی تھی، 90 دینار میرا منافع ہو جائے گا، کیا جائے گا۔ انہوں نے کپڑے اتارے، چھلانگ ماری، وہ چوک کپڑے دے، بکری بھی گئی، کپڑے بھی گئے۔ پھر کام کہتے ہیں یہ ترقی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو نچوڑ نکالا علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے، فرماتے شیطان کے مختلف رنگ ہیں، کبھی وہ نواز کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ عمران کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ زرداری کی شکل میں آتا ہے، اور قوم یہ دیکھتی ہے، اس کی باتیں سنتی ہے، یہ ہمارا پرسان حال ہے، ہمارے دکھ میں شریک ہوگا، اسلام کا نام لے رہا ہے، کوئی سڑکوں کا نام لے رہا ہے، کوئی نالی کا نام لے رہا ہے، کوئی گٹر کا نام لے رہا ہے، کوئی سڑک کا نام لے رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بابے نے پہلے دن سے لے کر آج تک بھی اس کی قبر میں بھی آواز آ رہی، لوگوں یاد رکھنا یہ ملک، یہ زمین، یہ آسمان نہ سڑک کے لیے، نہ گٹر کے لیے، نہ نالی کے لیے، یہ زمین و آسمان بنے تو صرف مدینے کے واقعے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، عادت بنائیں گے۔ آج اگر آپ کی عادت ہوئی تو مرتے دم تک جب قبر میں جا رہے ہوں گے ہاتھ یہاں ہوں گے، اور جب قبر میں جائیں گے اگر ہماری عادت یہ بنی ہوئی ہم ایسے کریں گے، حضور ایسے فرمائیں گے، لبیک لبیک لبیک۔ یہ نعرہ مولا علی پاک نے بھی لگا، معاذ بن جبل نے بھی لگا، حضرت ام ہانی، حضرت ام فضل، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی، ام حفصہ پاک اور ام حفصہ پاک، یہ حضرت عمر پاک کی تربیت ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کبھی بھی میری ام حفصہ پاک نے حضور کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں، بلکہ جب بھی پکارتی فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا انداز ہے۔ اور سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ کون سا؟ فدا کا امی بابی یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، ہمیں بڑا حیران ہوں۔ یہ نعرہ جب حضور نے اپنے گدے مبارک محمد یافور کو بلایا تو فرمایا نا یافور، آگے سے گدے مبارک نے بھی لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا بدبختو یہ بتاؤ جو محمد یافور حضور کا گدھا مبارک ہے، یہ جامعہ نظامیہ سے پڑھے یا جامعہ
دنیا سے پڑھا. یہ قبلہ شیخ الحدیث علامہ عبدالستار شہیدی صاحب دعوت برکاتہ القدسی ان سے پڑھا. یہ قبلہ امیر المجاہدین سے پڑھا. مولانا پاک سے پوچھیے آپ کو جب حضور نے بلایا تو نعم کہیے, بلا کہیے. آپ تو علم کے شہر کا دروازہ ہے, جو نامی پڑھا وہ اس کو پتہ ہے. حروف ایجاب نعم بلا اجل ایجاری اللہ, یہ جواب ہے. جس طرح استفہامی انداز میں سوال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ استفہام کا حرف لگتا ہے, جواب میں نعم بلا اجل ایجاری اللہ. جس طرح انگریزی میں یس why not of course بے شک بالکل ہاں جی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن مولانا پاک نے جب یہ کہا لبیک یا رسول اللہ, خدیجہ پاک نے لبیک یا رسول اللہ, اعتماد ابن جبل نے لبیک یا رسول اللہ, حضرت ام ہانی نے لبیک یا رسول اللہ, سرکار نے کیوں نہیں فرمایا؟ یہ کیوں لگا نام کیوں نہیں چلو میری سنت ادا کر لو؟ قرآن پاک میں جس وقت عالم ارباب میں رب نے فرمایا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ تو سب سے پہلے میری دو بولی تھی قالوا بلا, میری سنت ادا کر لیں. یہ کیا ہو گئی لبیک یا رسول اللہ؟ یاد رکھیے گا کوئی بدبخت اعتراض کرے, کوئی جاہل اجہل الجاہلین جن کا نعرہ انہوں نے اعتراض نہ کیا وہ معاملہ لگتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے میں سمجھتا شاید بابے سے چڑھا ہے, بابا تو دنیا سے چلا گیا حضور کی بارگاہ میں, اب کیوں چڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے بابے سے چڑھ نہیں تھی بلکہ حضور کے دین سے چڑھ. ہم سیدھی سی بات ہے, یہ ہمارا ہر مقام پہ چلے. کوئی جائنٹ فلیکس سے لگا کے روٹیاں کھانے والا, ٹیسی سوٹے تے جھوٹے لے کے جناب یہ روٹیاں کھانا والا, ٹیسیاں کر بشر غلامی میں عزت کمانا بھول جاتا ہے, لعنت کا دور گلے میں ڈال کر خوشی سے بھول جاتا ہے. بالکل امام سے کوئی لڑائی نہیں, جتنے پیڑ لا دے بتا دے کوئی بھی پارٹی والا پاکستان کا مشہور دوستوں کیا ہے, مقاصد کیا ہے. We stand free Islam and stand India, free India. فرمایا قائد اعظم نے یاد رکھنا لوگوں, ہم اسلام کو آزاد کروانا چاہتے ہیں, انڈیا بھی آزاد ہو جائے لیکن ہم اسلام کا سپیکر بند نہ ہو, سپیکر بند نہ ہو, کنیریاں نے نماز پڑھ دی. یہی مشن تھا نا, یہی مشن تھا. اس کی ضرورت ہے کہ مسلمان کو ٹوکے حریت افکار ہے نعمت خدا داد, یہ مملکت ہند میں عجب طرفہ تماشا اسلام ہے محبوب سے مسلمان ہے. میں ملتان شریف پروگرام پہ گیا پچھلے اتوار, پہلے پرچی آ گئی ایک تقریر سے, مولویوں کو کیا کام سیاست, میں نے کہا اس کا الزامی جواب یہ ہے کرکٹ کھیلنے والے کا کیا کام ہے, شرابیں پینے والے کا, زنا کرنے والے کا, بے حیائی کرنے والے کا, غیر محرمات کو دیکھنے والے کا. بتائیے اسلامی ریاست میں وزیر بننے کا لوہا کٹن والا, لوہارا کا کام کرنے والا, اس کا کیا کام ہے؟ اسلامی ریاست میں اسلام پڑھاؤ, اسلام کی اہمیت کو پڑھاؤ. سینمے کی بلیک میں ٹکٹیں بیچنے والا اس کا کیا کام ہے اسلامی ریاست؟ ہمیں کوئی اس کا بھی جواب دے. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ایسا نہیں. ہم جس مشن پر چل رہے ہیں وہ قائد اعظم کا مشن ہے. قائد اعظم نے یہ 25 دسمبر کو جو بک بک کر رہا تھا فواد چودھری, 25 دسمبر سن 1942 میں جو تقریر کی تھی قائد اعظم نے اپنی برتھ ڈے پر, وہ تقریر آج بھی ریسنٹ اسپیچ مسٹر جناح میں موجود ہے. بالکل صاف اور کھڑے ستھرے لفظوں میں آپ نے فرمایا تھا یہ ہے اسپوکن وٹ واز ملین مسلم ہارٹس. فرمایا یہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی آواز ہے, اکیلی قائد اعظم کی نہیں, مولانا اسد عمر کی نہیں, حفیظ جلندری کی نہیں, اکبر الہ آبادی کی نہیں, مولانا اسد عمر کی نہیں. فرمایا یہ کروڑوں مسلمانوں کی یہ آواز ہے. فرمایا وہ کیا ہے جس کی میں خدمت کر رہا ہوں. فرمایا شن مائی سروس اسلام اینڈ مسلمان. فرمایا میری خدمت ہے اسلام کے لیے, صرف مسلمان کے لیے بس.
لیکن پاکستانی قوم میں اگر قسم سے غیرت ہونا کم از کم مکھی جتنی غیرت، مکھی جتنی. حضرت المجالس میں مولا علی پاک کو حضور نے بھیجا فلاں علاقے میں اسلام کی دعوت لے کے. وہ لوگ شہد کا کاروبار کرتے ہیں. جب آپ نے دعوت دی، لگا ساری روٹی چل رہی ہے، جب تک روٹی چلتی رہے وہ تیرے ہیں، نعرے بھی تیرے، فلیکسا بھی تیری، جانا بھی تیری، سب کچھ تیرا. یا روٹی ختم ہوئی پڑ رہے تو ڈوب لو سویرے جو جتنا ہوگی فلیکس کر ڈوب کے مر جانا. ہم سے بات کرتا، ہم سے بات کرتا، تلوے چاند کی روٹی کھانے والا. الحمدللہ بخدا خدا کا یہی حضر نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہے. حضور کا در ہے، میرے شاہاں تو نہیں، مانگ لیا اور بھی کچھ مانگا. یہ کعبہ نہیں، وہ دور نہیں، یہ در ہے رسول اکرم کا، جس خاک کے ذروں پر صدقے مہتاب ستارے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت نظارے ہوتے ہیں. کونین ادھر ہو جاتی ہے جس سے اشارے. سبحان اللہ. امت ساری دنیا اسی کی. ہر گیش کے مصطفیٰ سامان ہو، بحر بردر گوشائے دامان ہو. اقبال فرماتے سوچ، حضور سے محبت کر صرف تو سوچے گا، ساتھ زمینوں ساتھ آسمانوں جنت کے خزانے کی دنیا بھی تیری جیب میں جا کر. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا یہ روٹی پانی چل رہا ہے، جائیے اپنے کام سے. ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، 25 سال کی یاری چھاڑ دیں گے. ساڈا پیو مر گیا، قبر چلا گیا، اس کی غلامی سے دادا چلا گیا، چھاڑ دیں گے 25 سال. ہمارے گھر کی ایک ایک اسی کے تلے جان کے چھوڑ دیے. انہوں نے کہا کہ روٹی جل رہی. مولا علی پاک تیلے پر چڑھے اور اعلان فرمایا، اے شہد کی مکھیوں، ان بدبختوں نے میرے مصطفیٰ کا پیغام ٹھکرایا ہے، پھر ان کو روٹی نہیں ملے گی. ساری مکھیاں ایڈی ساری مکھی. ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان لا يدخر شيئا لغد مما اختص به صلى الله تعالى عليه وسلم من الفضائل والكرامات منها انه صلى الله تعالى عليه وسلم من الفضائل والكرامات منها ان آدم جميع المخلوقات خلقوا لأجله منها انه صلى الله تعالى عليه وسلم انا ابيت جاعلا واسمي يطعم يتم ربه يسقيه من الجنة کما یرا فی النہار. کیا بات ہے جی. حضرت انس بن مالک 7 سال کی عمر میں حضور کے گھر میں آیا. میں نے کبھی نہیں دیکھا حضور نے دوپہر کے لیے شام کے لیے بیٹھا. سبحان اللہ. میں حضور کی بارگاہ میں رہا. میں نے کبھی نہیں دیکھا رات حضور بھوکے پیٹ سوتے تھے اور صبح سیر ہوتے تھے. حضور کیسے کہا فرما میرا رب مجھے کھلاتا بھی. سبحان اللہ. وکانا یرا من خلقه كما يرى النهار وكان يرى من الليل وظلمته كما يرى في النهار والضوء وكان إذا مشى في السبت غاصت قدماه فيه لقد اختار مصطفى ربه كانت تنام عيناه لا ينام قلبه لم يكن له ظل على الأرض ولا يرى له ظل في شمس ولا في قمر ولا يقع ولا ثيابه ذباب قط. آپ فرماتے میں نے کبھی نہیں دیکھا حضور کا جسم تو مبارک جسم ہے، کبھی حضور کے کپڑے مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھی. مکھی نہیں. صار يمشون خلف ظهره منها انه يجب علينا ان نصلي ونسلم تسليما كثيرا. میرے محبوب کا سایہ زمین پر نہیں. ساری خصائص بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فرشتے میرے محبوب کے خادم بن کے پیچھے چلتے تھے، کئی ہزاروں فرشتے. فرمایا ہوں داس سونے پہ درود السلام پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. فرمایا میرے محبوب جس طرح سامنے پیچھے ایسے دیکھتے تھے جس طرح سامنے دیکھتے. میرے محبوب رات کے وقت جس طرح دن کو دیکھتے تھے رات کو بھی اسی طرح دیکھتے تھے. فرمایا میرے محبوب کی آنکھ سوتی تھی، دل ہر وقت بیدار رہتا تھا. قربان جائے فرمایا کبھی بھی مکھی نہیں دیکھی، کبھی بھی. حضور کے کپڑے مبارک کو بھی کپڑے کو پہچانے. اب بتائیے حضور تشریف لے گئے
کہیں کپڑا مبارک رکھ دیا, چادر مبارک رکھ دی, حضور کہیں اور تشریف لی. اب کپڑا وہاں پڑا, مکھیوں کو کیا پتا حضور کا یا کسی کا. ایک تو پہنا ہوں, ایک پڑا ہوں, اتنی سی مکھی. ملا بک بک کرتا, کمینہ کہتا ہے حضور کو